ساتویں مجلس سائمین کی ایک جماعت کے متعلق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ بھائیو، سائمین کے 5 گروپ کا ذکر پچھلی مجلس میں ہو چکا ہے۔ اس مجلس میں چند کا ذکر انشاءاللہ ہوگا۔ نمبر 6، اگر مسافر سفر اس غرض سے کر رہا ہو تاکہ اس کو صوم رکھنے یا افطار کرنے کا شرعی اختیار حاصل ہو جائے تو اس حیلہ کی بنا پر صوم ترک کرنا حرام ہے، بلکہ اس مسافر پر صوم واجب ہے۔ لیکن اگر یہ حیلہ مقصود نہ ہو بلکہ کسی ضرورت کے پیش نظر سفر کر رہا ہو تو شرعاً اس کو اختیار ہے کہ صوم رکھے یا افطار کرے، خواہ سفر مختصر ہو یا طویل، دائمی ہو یا وقتی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ سورۃ البقرہ۔ تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اس کو اجازت ہے کہ دوسرے مناسب ایام میں صوم قضا کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں كنا نسافر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، بخاری و مسلم۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرتے تھے تو صوم رکھنے والے افطار کرنے والوں پر اور افطار کرنے والے صوم رکھنے والوں پر انکار نہیں کرتے تھے۔ اگر دوران سفر تیز گرمی کی وجہ سے ایک ڈرائیور پر رمضان کا صوم شاق گزر رہا ہو تو اس صوم رمضان کو ٹھنڈے ایام تک مؤخر کر دینا صحیح ہے، لیکن اگر صوم رکھنا اور توڑنا مساوی ہو تو افضل صوم رکھنا ہی ہے، تاکہ جلد ہی ذمہ داری سے سبکدوشی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہو جائے، جیسا کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ماہ رمضان کی شدید گرمی میں ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکلے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے بعض لوگ اپنے سروں پر ہاتھ کا سایہ کیے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ کے علاوہ ہم میں سے کوئی صوم سے نہ تھا، مسلم۔ اگر صوم رمضان ایک مسافر پر گراں گزر رہا ہو تو افطار کر لے، بصورت مشقت صوم رکھنا معصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کچھ لوگ صوم سے ہیں، یہ ایک سفر کے دوران کی بات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار فرمایا یہی لوگ نافرمان ہیں، یعنی مشقت تھی اور مشقت کے باوجود جو ہے وہ لوگ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر روزہ رکھ رہے تھے، صحیح مسلم۔ اگر مسافر رمضان میں کسی روز دن کے کسی وقت افطار کی حالت میں گھر واپس آ جائے تو وہ اس دن کا صوم نہیں رکھ سکتا، کیونکہ صوم واجب کی نیت طلوع فجر ہی کے وقت ہونا ضروری ہے۔ البتہ اس دن کے باقی حصہ میں کھانا پینا ترک رکھنا علماء کے مابین مختلف فیہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وقت کے احترام کے پیش نظر کھانا پینا ترک کرنا اور اس دن کے صوم کے صحیح نہ ہونے کی بنا پر قضا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ دن کے ابتدائی حصہ میں افطار کر لینے کی وجہ سے چونکہ وقت کا احترام ختم ہو چکا ہے اس لیے اس پر صرف قضا واجب ہے اور بقیہ حصہ میں کھانا پینا ترک کرنا ضروری نہیں، یعنی وہ کھا پی سکتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے جس شخص نے دن کے شروع حصہ میں کھا پی لیا ہو وہ آخر میں بھی کھائے پیے۔ نمبر 7، ایسا مریض جس کی شفا یابی متوقع ہو اس کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی، اگر مریض پر صوم گراں اور ضرر رساں نہ ہو تو صوم رکھنا واجب ہے کیونکہ یہ غیر معذور ہے۔ دوسری، اگر صوم شاق تو ہو لیکن مضر نہ ہو
تو حکم الہی فمن کان منکم مریضا او علی سفر سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے اس کے مطابق اس شخص کو اجازت ہے کہ صوم نہ رکھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی رخصت کے اختیار کو محبوب اور معصیت کے اپنانے کو مکروہ سمجھتا ہے۔ احمد، ابن حبان اور ابن خزیمہ۔ تیسرا، اگر صوم ضرر رساں ہو تو افطار کرنا واجب اور صوم رکھنا ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر تمہارے نفس کا حق ہے، صحیح بخاری۔ اگر دوران صوم رمضان کوئی ایسا مرض پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے صوم کی تکمیل مشکل ہو رہی ہو تو دریں صورت افطار جائز ہے، اور اگر ماہ رمضان کے دن میں شفا مل جائے اور مریض صوم سے نہ ہو تو اس روز صوم درست نہ ہوگا، البتہ بقیہ حصہ میں کھانا پینا حسب اختلاف سابق ترک رکھیں۔ اگر مریض کے متعلق ڈاکٹر نے رپورٹ دی ہو کہ صوم ہی موجب مرض یا شفا یابی مؤخر ہونے کا سبب ہے تو اس صورت میں مرض سے بچنے اور اپنی صحت کی محافظت کی خاطر صوم چھوڑا جا سکتا ہے۔ خطرات زائل ہوتے ہی چھوٹے ہوئے صوم کی قضا کر لی جائے، اور اگر خطرات زائل ہونے کی امید نہ ہو تو صوم نہ رکھے اور ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلاتا رہے۔ الہی ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے تیری رضا حاصل ہو سکے، اور اپنے غصہ اور نافرمانی کے وسائل و ذرائع سے دور رکھ، اور اے ارحم الراحمین ہماری، ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، آمین۔